بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلاس میں ہم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 4 تا 7 کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ جی آیت نمبر 4، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایا یعنی جو لفظ ہے ایا، یہ سیاہ رنگ میں آپ کو نظر آ رہا ہے، یعنی یہ لفظ ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے۔ اس کے بعد جو کا ہے اس کو کیا ہوا ہے نیلے رنگ میں، تو یہ لفظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ کس طرح کرتے ہیں؟ تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہوگی کہ کیسے استعمال کرتے ہیں۔ جی کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ جیسے آپ کے ساتھ کوئی نیکی کرتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا، جزا دے کا تجھے، اللہ اللہ خیرن اچھی، اللہ آپ کو اچھی جزا دے، بہتر جزا دے۔ تو کا لفظ جو ہے ہم اپنی زبان میں جب بولتے ہیں جزاک اللہ بہت بولا جاتا ہے، جزاک اللہ، تو یہ جزاک اللہ کا وہی ہے جو سورہ فاتحہ میں آیا ہوا ہے تیری کے مطلب میں۔ 19 بار آیا ایا، اور کا جو ہے یہ تقریباً 590 بار آیا۔ اور اس کے بعد نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، یہ نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا رنگ کیا ہے؟ سبز، اور سبز رنگ کس بات کی علامت ہے؟ کہ یہ اردو الفاظ کے ساتھ ملتا جلتا لفظ ہے۔ تو اس کے ساتھ ملتے جلتے لفظ پہلے ہمیں دیکھنے ہیں، ان پر غور کرنا ہے کون کون سے ہیں۔ جی عبادت، جی بالکل عبادت سے ملتا جلتا ہے، اور بہت اچھا عابد سے ملتا جلتا ہے، معبود، معبود سے ملتا جلتا ہے۔ تو اس طرح کے اور الفاظ بھی آپ کو مل جائیں گے۔ تو نعبدو اس سے ملتا جلتا ہے۔ اب وہی سوال پیدا ہوا کہ اس کا ہم نے ترجمہ کیسے کرنا ہے؟ تو اب ہمیں علامت جو ہے وہ فائدہ دے گی۔ علامت اس پر کیا لگی ہوئی ہے؟ نون کی۔ تو اگر نون شروع میں آئے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں ہم کے ساتھ، اور ساتھ کرتے ہیں پریزنٹ اینڈ فیوچر کے ساتھ، حال اور مستقبل میں۔ تو کیا بنا جی؟ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے، دونوں ہو سکتے ہیں۔ اگر حال کا بتایا جا رہا ہے ہم عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اور ساتھ دوسرا اگر بتایا جا رہا ہے مستقبل کا کہ ہم عبادت کریں گے، تو ایا کا خاص تیری، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بار آیا ہے؟ نعبدو کتنی بار آیا؟ 7 بار۔ اور واو کتنی بار آیا؟ 9572 بار، 9572 بار یہ آیا، اور یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ جی اور کہ مطلب میں واو کیسے اردو میں استعمال کرتے ہیں؟ بڑی مثالیں ہیں اس کی، تو تینوں دنیا بہترین مثال، دن و دنیا، اور شعر و شاعری، صبح و شام، جی اور آرام و سکون۔ واو جہاں بھی آ رہا ہے اس کا مطلب اور اس حوالے سے ہو تو وہی ہے جو ہم اردو میں بھی استعمال کر رہے ہیں۔ جی اس کے بعد ایا کا، اس پر بات ہماری ابھی ہو گئی۔ نستعین، جی نستعین کس سے ملتا جلتا ہے؟ سبز رنگ میں ہے، قرآن پاک میں ایک ہی بار آیا ہے، اور اس کے ساتھ کوئی ملتا جلتا لفظ آپ نے بتانا ہے۔ جی تعین، اور بتائیں کوئی، اس سے ملتے جلتے تو بڑے الفاظ ہیں۔ اعانت مدد کرنا، معاونت، استعانت مدد مانگنا، ٹھیک ہے جی۔ استعانت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، معاونت کا لفظ استعمال کرتے ہیں مدد کے مطلب میں۔ معاون یہ زیادہ مشہور ہے، معاون، تعاون، یہ سارے الفاظ جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ لفظ اس سے ملتا جلتا ہے، اور اب اس کا ترجمہ ہم نے کیسے کرنا ہے؟ علامت کی مدد سے۔ علامت کون سی لگی ہوئی ہے؟ شروع میں لگی ہے نون زبر نا،
ہم مدد طلب کرتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگیں گے، دونوں مفہوم مراد ہو سکتے ہیں۔ جی آیت نمبر 5، اہدی الصراط المستقیم۔ جی اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ تمام الفاظ جو ہے وہ نیلے رنگ کے ہیں اور ایک لفظ جو ہے اہدی وہ سبز کا ہے، سبز رنگ میں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ تمام الفاظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اہدی لفظ جو ہے وہ اردو الفاظ میں سے کسی سے ملتا جلتا ہے۔ جی وہ کون سے لفظ سے ملتا جلتا ہے؟ ہدایت، بالکل صحیح، زبردست۔ اور ہادی رہنمائی کرنے والا، مہدی بھی اسی سے ہے، ہادی بھی اسی سے ہے، ہدایت بھی اسی سے ہے، ہدایت یافتہ وغیرہ۔ لیکن یہاں یہ کس مطلب میں استعمال ہو رہا ہے؟ فعل امر، یعنی اس میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے۔ عام طور پہ یہ لفظ آئے تو وہاں حکم کے مطلب میں ہوتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہوگی تو کس مطلب میں ہوا؟ عرض کے مطلب میں، دعا کے مطلب میں۔ اہدی، تو چلا، ٹھیک ہے جی، اس مطلب میں ہے۔ اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے کسی کلاس میں۔ اس کے بعد نا نیلے رنگ میں ہے، آیا ہے 566 بار، اور اہدی آیا ہے قرآن پاک میں تقریباً 2 بار۔ تو نا کا جو لفظ ہے جی یہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ آخر میں آنا چاہیے، لفظ کے آخر میں، جیسے یہاں آخر میں آیا ہوا ہے نون زبر الف نا، ایک پورا لفظ ہے، ایک تو ہم نے علامت پڑھی تھی نا وہ اور ہے، یہ پورا لفظ ہے نا۔ یہ ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ جی پرانا، پرانا جو ہے، یہ مثال غلط ہو گئی، پرانا ایک پورا لفظ ہے پرانا، ٹھیک ہے جی، وہ نا وہ والا نہیں ہے۔ یہ جو نا ہے یہ کسی ایک مکمل لفظ کے آخر میں لگاتے ہیں ہمارا کے مطلب میں۔ جیسے میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، یہ ایک شعر آ گیا، شاہد صاحب کہلاتے ہیں مسٹر بھی مولانا بھی، حضرت 2 کرداروں والے ہیرا پھیری کرتے ہیں۔ مولانا، یہ جو مولانا لفظ ہے یہ وہی ہے نا ہمارا۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے آقا، مولا آقا، نا ہمارا۔ تو یہ ہمارا اس طرح ہم اردو الفاظ کے اندر اس کو لے آتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں۔ جی صراط، الصراط راستہ، کتنی بار آیا ہے؟ 34 بار۔ کتنی بار ہے جی؟ 34 بار۔ مطلب اس کا ہے راستہ۔ کیسے استعمال کرتے ہیں اسے؟ پل صراط، زبردست، پل صراط، اس طرح جو ہے ہم اس کو استعمال کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جی پل صراط۔ اور شعر بھی اس پہ سن لے، محبتوں کے سفر پر نکل کے دیکھوں گا، یہ پل صراط اگر ہے تو چل کے دیکھوں گا۔ تو یہ صراط آ گیا، راستہ، پل صراط، قیامت والے دن جو ایک راستہ ہوگا اس حوالے سے۔ اس کے بعد المستقیم، سیدھا، یہ لفظ بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، 38 دفعہ تقریباً قرآن کریم میں آیا ہے۔ جی کوئی لفظ ذہن میں آیا مستقیم سن کر اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہوں؟ مستقیم، استقامت اس سے ملتا جلتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ملتا جلتا ہو گیا استقامت۔ لیکن یہ خاص طور پر لفظ بھی ہم استعمال کرتے ہیں، جیسے خط مستقیم، خط مستقیم، ٹھیک ہے جی۔ یہ جو شروع میں نے بتایا نا قرآن کریم میں غور و فکر کرنا ہے، تو اب یہ ہم سب غور و فکر کر رہے ہیں، اسی راستے سے گزر رہے ہیں کہ غور و فکر کیسے کرنا ہے۔ یہ سارا غور و فکر کا جو ہے وہ ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ جی مستقیم، ازل سے ہے مجھے درپیش دائروں کا سفر، ازل سے ہے مجھے درپیش دائروں کا سفر، جو مستقیم ہے یا رب وہ راستہ ہے کہاں۔ تو مستقیم، سیدھا، راہ راست۔ تو یہ کتنی بار آیا قرآن کریم میں؟ تقریباً 38 بار۔ جی آیت نمبر 6 کیا آ گیا جی؟ صراط الذین انعمت علیہم، صراط وہی آ گیا، 34 بار قرآن کریم میں آیا۔
اس سے پہلے گزر چکا ہے. الذین ان لوگوں کا. قرآن کریم میں 1082 بار یہ لفظ آیا ہے, 1082 بار. یعنی الذین اب آپ یاد کر لیں تو 1082 الفاظ آپ کو یاد ہو گئے قرآن کریم کے. الذین ان لوگوں کا, اور یہ خالص عربی کا لفظ ہے, اردو میں ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. انعمتا, جی انعمتا, انعمتا اردو سے ملتا جلتا لفظ نعمت. بہت خوب جی, نعمت, انعام, منعم نعمت دینے والا, اور وغیرہ وغیرہ الفاظ اور بھی ہم اس طرح کے استعمال کر لیتے ہیں. تو انعمتا نعمت سے ملتا جلتا ہے, انعام سے ملتا جلتا ہے, منعم سے ملتا جلتا ہے, اور اس کو سبز رنگ میں کیا ہوا ہے کہ اردو الفاظ سے ملتا جلتا لفظ ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اس میں علامت بھی ہے, اور وہ ہے تا زبر تا. اور تا زبر تا جب علامت ہو تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اور آخر میں لگی ہو تو کس طرح ترجمہ کرتے ہیں؟ بہت زبردست, پاسٹ میں, ماضی میں, اور تا زبر تا کا ترجمہ کرتے ہیں تو ایک مذکر. ایسے ہی ہے جی. تو اس طرح اس کو ہم کر رہے ہیں. تو نے انعام کیا 152 بار قرآن مجید میں آیا تقریباً. اور علیہم, جی علا اوپر 1439 بار آیا تقریباً. اور ہم ان کے 1820 بار آیا تقریباً. اور یہ پورا لفظ اس کو نیلے رنگ میں کیا ہوا ہے. تو اس پورے لفظ کو بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. کیسے جی؟ پورا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. کوئی مثال دے دیں. اور بڑی کثرت سے استعمال کرتے ہیں, اور آپ سب ہی تقریباً آپ نے استعمال کیا ہوگا. جی اب میں لفظ بولتا ہوں, اس کے بعد میرا خیال ہے لفظ آپ خود ہی بولیں گے. انبیاء کرام علیہم السلام, تو سب بولتے ہیں علیہم اوپر ان کے, السلام سلامتی ہو. تو انبیاء کرام علیہم السلام, انبیاء کرام پر سلامتی ہو. تو علا یہ الگ ہے اور ہم الگ ہے, ہم ان دونوں کو ملا کر استعمال کرتے ہیں. اور علا بھی بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں الگ سے. کیسے؟ علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں. مظفر وارثی صاحب کا شعر ہے, وہ کہتے ہیں علل اعلان کیا کرتا ہوں سچی باتیں, چور دروازے سے آندھی نہیں آیا کرتی. علا پر, علل اعلان, علی الصبح, علی حاذ القیاس, علی وجہ البصیرہ, یہ سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. خاص طور پر علی الاعلان تو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. جی صراط الذین انعمت علیہم. اور علی کا لفظ کتنی دفعہ آ گیا؟ 1439 بار. اور ہم کا لفظ آ گیا 1820 بار تقریباً. جی آخری آیت کی طرف ہم چلتے ہیں. غیری سوائے, غیر کا مطلب سوا. جی کیسے استعمال کرتے ہیں؟ غیر جانبدار, زبردست, غیر جانبدار. جی اور کوئی مثال؟ غیر ضروری, بڑی ضروری مثال دی آپ نے. جی غیر ممکن, غیر ممکن ہے, غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے. جی عبد القدیر صاحب آپ کا موضوع ہے, غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. یہ حالات کی گتھی سلجھتی نظر نہیں آ رہی. غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجھے, اہل دانش نے بہت سوچ کے الجھائی ہے. تو غیر ممکن, ٹھیک ہے جی, غیر ممکن. سوائے, اور یہ کتنی بار آ گیا؟ 127 بار. المغضوب, غضب کیا ہوا,
جس پر عتاب ہو، جس پر غضب ہو، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ مغضوب اس سے ملتے جلتے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے غضب، غضبناک، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح کے الفاظ اور بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اور میم اور واو، اس کو ہم نے کیا ہوا ہے سرخ رنگ میں، علامت ہے سرخ۔ کیوں؟ اس لیے یہ قاعدہ ذہن میں رکھ لیں، اس کی تفصیل بھی کسی موقع پر علامت جب ہم اس پہ بات کریں گے اس حوالے سے بتاؤں گا، لیکن اشارتاً بتا دیتا ہوں کہ جس الف لام تو خاص کرنے کے لیے آ گیا، تو جس لفظ کے شروع میں میم زبر ما ہو اور سیکنڈ لاسٹ پہ جزم والا واو ہو، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ مفعول کے مطلب میں ہوتا ہے۔ مغضوب یا مغضوب جس پر غضب ہو۔ اب اگلا لفظ معلوم، جس کو جانا جائے۔ مکتوب، جس کو لکھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کے بے شمار الفاظ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ مفتوح، جس کو کھولا جائے۔ منظور، جس کو دیکھا جائے۔ تو یہ میم زبر والا اور واو جزم والا آخری حرف سے پہلے، یہ مفعول کی علامت ہے۔ اور یہ کتنی بار آ گیا جی قرآن کریم میں؟ ایک بار آیا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیں جی علیہم، اوپر ان کے، یہ پہلے بھی آ گیا، واو پہلے بھی آ گیا، اور لا نہیں، لا کا مطلب نہیں، اردو میں یہ آ گیا جی 3720 بار، 3720 بار۔ اور کیسے استعمال کرتے ہیں اردو میں لا کو؟ نیلے رنگ میں ہے نا، اس کا مطلب اردو میں آتا ہے کیسے استعمال کرتے ہیں؟ لا علم، لا پرواہ، لا علم، لا وارث، بہت خوب۔ تو اس طرح ہم لا کو اردو میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں نہیں کے مطلب میں۔ اس کے بعد یہ آخری لفظ آ گیا الضالین، گمراہ، تو یہ نیلے رنگ میں ہے، اس کا مطلب اردو میں استعمال اس کو کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں یہ آ گیا 8 بار، اور اس پر علامت کون سی لگی ہوئی ہے؟ سرخ ایک رنگ میں علامت بھی، یا نون، یہ شروع میں نے آپ کو بتائی تھی بات، العالمین جمع کے لیے آتا ہے، تو یہ وہی علامت ہے جو العالمین میں ہے، اور آخر میں بھی وہی علامت لگ گئی۔ اور الضالین کا مطلب گمراہ۔ تو یہ لفظ بھی جو ہے ہم اردو میں اس سے ملتے جلتے بھی استعمال کرتے ہیں، جیسے دلالت، ضلالت، ٹھیک ہے جی، ضلالت گمراہی کے مطلب میں، تو اردو میں یہ الفاظ ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ تو اب اس کا نتیجہ ہم نے کیا نکالا؟ جی نتیجہ جو نکالا ہے وہ بھی آپ کے سامنے آ گیا۔ اگر الفاظ کی تعداد ہم نکالیں تکرار کے بغیر، یعنی ریپیٹیشن کے بغیر، با کو ایک دفعہ شمار کریں، اللہ کا لفظ کافی دفعہ آیا ہے، اس کو ایک دفعہ شمار کریں، باقی بھی اس طرح کے الفاظ ہم ایک ایک بار شمار کریں، تو ان کی تعداد بنتی ہے اعوذ باللہ سے لے کے ولضالین تک 34۔ کتنی بنتی ہے جی؟ 34۔ اور جو اردو میں ان میں سے ہم استعمال کرتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 31۔ اور جو غیر اردو الفاظ ہیں، یعنی اردو میں ہم استعمال نہیں کرتے، ان کی تعداد بنتی ہے صرف 3۔ وہ کون کون سے ہیں جی؟ اور جی ایا، بالکل صحیح ہے، اللہ دینا، ایا، اور رجیم سے تو ملتا جلتا آ گیا تھا رجم، ایک اور تھا جی، ایا، اللہ زینا اور الدین۔ یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ جو اس یہاں پہ جس مطلب میں الدین آ رہا ہے وہ ہم استعمال نہیں کرتے، ویسے تو دین کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو 3 لفظ ہو گئے جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے، باقی
31 لفظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یعنی کل الفاظ ہیں 34، ان میں سے اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں یا اردو الفاظ سے ملتے جلتے استعمال کرتے ہیں وہ ہے 31، اور جو اردو میں استعمال نہیں کرتے وہ صرف 3 ہیں۔ تو اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں، اور جو ہم اردو میں استعمال نہیں کرتے وہ آپ نے یاد کرنے ہیں۔ تو وہ صرف 3 ہیں۔ ایا کا مطلب صرف یا خاص، الذین وہ لوگ جو یا ان لوگوں کا، اور الدین اس کا مطلب جزا۔ تو میرا خیال ہے کہ سورہ فاتحہ کا جو ترجمہ ہے لفظی حوالے سے آپ کو ازبر ہو گیا ہوگا، اور یہ 34 الفاظ سیکھ کر، جس میں سے 3 آپ کو یاد کرنے پڑے اور باقی یاد رکھنے ہیں یا رکھ لیے ہیں، تو وہ سیکھ کر آپ نے کل قرآن کریم کے الفاظ کتنے سیکھ لیے؟ 41,337۔ تو آج کی کلاس میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ نے 41,337 الفاظ سیکھ لیے ہیں تقریباً۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سیکھنے، سکھانے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔